میں رکھی اور شب برات شعبان ابھی شروع ہو چکا ہے. وہ جو قبولیت کی ایک رات ہے اور خصوصی اجابت کی ایک رات ہے، تو وہ اجابت کی گھڑیاں بھی باری تعالیٰ نے رات میں رکھی. باری تعالیٰ نے رات میں رکھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا اور اپنی ملاقات سے قبل ایک مجاہدے کے مرحلے میں سے گزارنے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ 30 دن یہاں اعتکاف ہے. اب اعتکاف کو بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے، 40 کی عدت پوری فرمائی. اب وہ اعتکاف اور خلوت نشینی وہ ایسی تو نہ تھی کہ فقط راتوں کے لیے تھی اور دن کو واپس جانے کی اجازت تھی، وہ تو پورے 40 دن ٹھہرنا تھا. لیکن اس خلوت نشینی کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا موسیٰ 40 لیل، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کے قیام کا وعدہ دیا. کیا موسیٰ 40 راتیں یہاں ٹھہر، اس لیے کہ ٹھہرنے کا مقصود جس طرح رات میں پورا ہو سکتا ہے دن میں نہیں ہے. چونکہ حصول مقصد کے لیے رات افضل ہے تو اسی کا ذکر کر دیا، دن کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ دن کا بھی قیام تھا. تو رات کو اللہ تبارک و تعالی نے حصول مقصد میں فضیلت عطا کی، حصول مقصد میں فضیلت عطا کی. اور پھر خصوصی عبادت جس میں اللہ رب العزت کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے اور خاص اس کی عنایتیں میسر آتی ہیں، وہ خصوصی قرب کے حاصل کرنے کی عبادت جس کو تہجد کہتے ہیں، اس کو بھی رات کے دامن میں رکھا. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور ذکر کیا، ہر جگہ ذکر کیا رات کا، تاکہ رات کے راز کی سمجھ آ سکے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے اندر محبوب اٹھ کھڑا ہو اور ایک اضافی نماز پر، نافلۃ لک، ایک اضافی نماز پر جو 5 نمازوں کے علاوہ ہو. نافلہ کہنے کے باوجود حضور کے لیے نفل نہیں تھی تہجد. قرآن مجید میں نافلہ کہنے کے باوجود حضور کے لیے یہ نماز نفلی نہ تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واجب تھی. جبکہ قرآن مجید نافلہ کہہ رہا ہے تو نافلہ کہہ کر واجب تھی، تو یہاں نافلہ سے مراد نفلی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے. میرے محبوب 5 نمازیں جو دے رکھی ہیں، رات کو اٹھ اور تہجد کی نماز ان کے لیے اضافتاً پڑھ، اضافتاً نماز پڑھ، اور چونکہ حکم تھا حضور کے لیے امر تھا سو واجب کرا. تو اس خصوصی نماز کے لیے بھی وقت رات کا منتخب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو کئی گنا فضیلت عطا کی ہے دن پر. اور اب سفر معراج چونکہ سارے سفروں کا سرتاج تھا اور معراج کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ساری فضیلتوں کی پھر اعلیٰ، ان میں اعلیٰ اور عرفہ فضیلت، ان میں سے کوئی فضیلت حضور کے فضائل میں سے آپس میں سے کوئی فضیلت اس فضیلت کے مقابلے کی نہ تھی، اور سب سے اعلیٰ عرفہ فضیلت عطا ہونے والی تھی اور اس کے لیے سفر کرایا جانے والا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ 2 ہی اکائیاں ہیں وقت کی، یا دن یا رات. چونکہ سفر سب سے اعلیٰ ہے سو اس کے لیے انتخاب بھی وقت کی اعلیٰ اکائی کا ہونا چاہیے. سو اس سفر معراج کے لیے دن کو نہیں بلکہ رات کو منتخب فرمایا. ایک بات. اب دوسری حکمت اس میں نقطہ محبت کے اعتبار سے یہ کہ معراج کا سفر ملاقات کا سفر تھا. معراج کا سفر محبوب کی محبوب سے ملاقات کا سفر تھا. تو محبوب کی ملاقات کا بہتر وقت رات ہی کا ہو سکتا ہے. محبوب کی ملاقات کا بہتر وقت رات ہی کا ہو سکتا ہے، چونکہ رات تنہائی کا محل ہے، رات خلوت کا مقام ہے اور دن جلوت کا مقام ہے.
دن جلوتوں کا آئینہ دار ہے، دن میں ہنگامے ہیں، رات میں خاموشی، دن میں بہت سی ملاقاتیں اور رات میں تنہا ملاقات کا موقع ہے، دن میں بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہے اور رات میں فقط محبوبوں کا آنا جانا ہے۔ تو رات چونکہ خلوت اور تنہائی کی آئینہ دار ہے اور دن جلوت اور ہنگاموں کا آئینہ دار ہے، تو میں محبوب میری ذات اور میری بارگاہ اور میرا لامکان وہ تو خلوتوں اور جلوتوں کے ان تمام تصورات سے پاک اور منزہ جو یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن بات چونکہ ملاقات کی عظمت کی ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو یہاں رات دن کی خلوت اور جلوت کے پیمانے پر سوچتے ہیں، اس لیے ان کی خاطر رات کو منتخب کیا کہ سفر کا آغاز تو یہیں سے ہو رہا تھا۔ تو بتایا محبوب تجھے رات کو سفر کراتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ملاقات ایک اچھوٹی ملاقات تھی، اچھوٹی ملاقات تھی اور تنہائی کی ملاقات تھی اور خلوت کی ملاقات تھی۔ جلوت کی ملاقاتیں تو دن میں 5 وقت نمازوں کی صورت میں ہوتی رہیں گی، جلوت کی ملاقاتیں تو کئی بار ذکر میں ہوتی رہیں گی اور کئی بار عبادتوں میں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہی ہیں۔ تو جلوت کی ملاقاتیں تو کئی ہوئی اور کئی ہوں گی، لیکن آج ایک خاص خلوت کی ملاقات بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا انتخاب فرمایا تاکہ رات کے لفظ سے لوگوں کو اس ملاقات کی اہمیت کا اندازہ اور پتہ چلے کہ محبوب کی محبوب سے ملاقات کا بہتر وقت رات ہی کا تھا، تو اللہ نے رات کو منتخب کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا خصوصی قرب عطا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے اور رات بھی اوائل وقت میں ابھی ہنگامے اور جلوتیں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، جو رات گزرتی جاتی ہے خلوت چھاتی جاتی ہے، ہنگاموں کے بادل چھٹتے جاتے ہیں، لوگ سونے لگتے ہیں۔ جب رات ڈھلتی ہے نصف شب ہوتی ہے، پھر اور جلتی ہے اور آخر شب کے لمحے آتے ہیں اور اللہ جل مجدہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ جل مجدہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے خواب غفلت میں نیند میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور اپنی قدرت کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اپنی شان اور اپنی قدرت کے لائق اللہ جل مجدہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، قریب آ جاتا ہے بندوں کے اور نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا محبت کا دعویٰ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا محبوب جاگ رہا ہو اور وہ سو رہے؟ کیا محبت کا دعویٰ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کا سما ہو اور محبوب جاگ رہا ہو اور محب سو رہے ہو؟ تو پوچھتے اگر تم محبت میں سچے ہو اور دعوی محبت میں سچے ہو تو سوچو تو صحیح کہ رات کا سما ہے، دنیا سو رہی ہے اور میں محبوب ہو کر جاگ رہا ہوں اور تم غاب غفلت میں پڑے۔ اٹھو مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے ہم کلام ہو۔ یعنی وتیرہ تو یہ ہے کہ محبوب سوتا ہے اور محب جاگتا ہے، اور تمہاری حالت اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں دیکھو، جس سے تم نے محبت کی کا رشتہ اور محبت کا ناطہ، محبت کا تعلق قائم کیا ہے اور جس سے محبت کے دعوے دار بنے ہو، اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ رہا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو نہ سو رہا ہے نہ اونگ رہا ہے، وہ تو اونگ اور نیند سے پاک ہے، وہ جاگ رہا ہے اور تمہارے سونے کو دیکھ رہا ہے اور تم محبت کے دعوے دار ہو کر غفلت کی نیند میں مبتلا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے بندوں کو اٹھا لے، اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، ملائکہ کو متعین کیا جاتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں